اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ سے سورہ القص کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن جو کہ راہ ہدایت ہے، اس میں تمام واقعات کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور عبرت پکڑو۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے وہ بچپن میں حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں پہنچا دیے گئے، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور اپنی والدہ کے دودھ پر ہی پرورش پائی اور وہیں بڑے ہوئے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ایک جگہ انہوں نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے اس جھگڑے میں اپنے ایک ساتھی کی مدد کرنا چاہی تو غلطی سے ان کے ہاتھوں دوسرے شخص کا، مخالف کا قتل ہو گیا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن فرعون کے خوف سے کہ وہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے تو آپ ایک دوسری وادی میں چلے گئے۔ وہاں اللہ کے نبی موجود تھے جن کی دو بیٹیاں کنویں پر اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ آپ نے پانی پلانے میں ان کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد ان نبی سے آپ جو کہ حضرت شعیب تھے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 8 سے 10 سال میری خدمت کریں تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تب ایک وادی میں، وادی طوا جس کا نام ہے، آپ نے آگ پائی اور آپ نے اپنی بیوی کو کہا ٹھہرو، میں وہاں سے کچھ انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ تم کچھ حدت پا سکو، گرمی پا سکو۔ تو ایک درخت میں سے آواز آئی کہ میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوں۔ تب آپ گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا رب بات کر رہا ہوں، اور آپ ایک مقدس وادی میں اپنے جوتے اتار دیں، اور آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ ایک آپ کے پاس جو عصا ہے، اس کو زمین پر آپ ڈالیں گے تو اژدہا بن جائے گا، اور بغل میں ہاتھ ڈالیں گے تو اور باہر نکالیں گے تو وہ سفید چمکتا ہوا نور بن جائے گا۔ تب آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، لیکن فرعون نے سرکشی کی، تکبر کیا، اور تمام معجزات دیکھنے کے باوجود حقیقت سے انکار کیا۔ تب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں غرق کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ اور آتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ صبح شام اس کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ مزید برآں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے اموال اقربا مساکین پر خرچ کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور صبح شام دوپہر اور رات کے وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور صرف اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص منکر ہو گیا، جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا، وہ بے شک جہنم میں جائے گا، اور جس نے شیطان کی پیروی کی وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان بنائے، میں ہی ہوں جس نے دن اور رات بنائے، چاند و سورج بنائے، اور یہ تمام تمہارے لیے واضح نشانیاں ہیں، بس تم ان نشانیوں پر ایمان لاؤ۔ اور ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تمام کائنات کا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ سب بلا شبہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی غلطی کے دن اور رات آپس میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ یقیناً کسی حکمت ساز کا ہی کارنامہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو میں دوبارہ زندہ کر بروز قیامت اپنے سامنے پیش کروں گا، اور جب تمہارے شریکوں کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور تمہارے لیے اس وقت سوائے پشیمانی کے اور سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اس دن شرمندہ ہوں گے، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے تھے، گمراہ کیے گئے تھے، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں بھلائی کرتے رہے، نماز قائم کیا جنہوں نے صبر کی تلقین کی، جنہوں نے وعدے پورے کیے اور اللہ کے راستے کی طرف بلایا، بے شک یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں بے شمار نعمتیں ملیں گی، جہاں نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے خدام ان کی دن رات خدمت کیا کریں گے۔ مزید برآں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں بے شک اس رب کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو، اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہوگا، کون کب پیدا کیا جائے گا، کون کب وفات دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں، میں ہی ہوں جو کسی کے لیے رزق کشادہ اور کسی کے لیے تنگ کر کے اس کے لیے آزمائش پیدا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ آزمائش میں پورے اترے اور جنہوں نے صبر کیا، بے شک ان کے لیے جنت میں اعلیٰ ٹھکانے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں رمضان مبارک کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔